بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز۔ ذرا تصور کیجئے کہ دنیا ایک ایسے دروازے کے سامنے کھڑی ہے جس کی چوڑائی صرف 33 کلومیٹر ہے، لیکن اگر یہ دروازہ بند ہو جائے تو لندن سے لے کے بیجنگ تک اور واشنگٹن سے لے کے ٹوکیو تک ہر ملک کی معیشت ہل سکتی، تیل مہنگا ہو سکتا ہے، سٹاک مارکیٹس گر سکتی ہیں اور دنیا ایک بڑے بحران میں داخل ہو سکتی ہے۔ اور ویورز، میں ہوں تصدق گیلانی اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ دروازہ ہے آبنائے ہرمز۔ آج ایسا لگ رہا ہے کہ ایران اس دروازے کو صرف ایک سفارتی راستہ یا سمندری راستہ نہیں بلکہ ایک سیاسی، عسکری اور معاشی طاقت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایران واقعی آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول بڑھا چکا ہے یا اسے قائم رکھ سکتا ہے؟ کیا امریکہ اسے روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے؟ اور اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا تک کیسے پہنچیں گے؟ ہم اس کے حوالے سے بھی آج آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے۔ آئیے آج حقائق، تاریخ اور تازہ ترین عالمی رپورٹس کی روشنی میں اس پوری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پچھلے 24 گھنٹوں میں ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے ویورز۔ رائٹرز کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز کی اپنی تعریف اور اپنا جو اثر و رسوخ ہے اس کو مزید وسیع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یعنی جو راستے پہلے ایک محدود سمندری گزرگاہ سمجھے جاتے تھے، ایران اب اسے ایک وسیع آپریشنل زون قرار دے رہا ہے۔ یعنی مشرق میں جاسک سے لے کے مغرب میں سری جزیرے تک، سادہ الفاظ میں اگر اسے بات کی جائے تو ایران دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ صرف آبنائے ہرمز نہیں، پورا علاقہ ہماری نگرانی میں۔ دوسری جانب امریکہ کے توانائی کے ادارے EIA نے خبردار کیا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز پر رکاوٹ برقرار رہتی ہے تو عالمی سطح پر روزانہ 10.8 ملین بیرل تیل کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $106 فی بیرل تک پہنچنے کی پیشگوئی بھی کی ہے۔ یعنی صرف ایک سمندری راستے کی کشیدگی پوری دنیا کی جیب پر بہت بڑا اثر ڈال سکتی ہے۔ اگر دنیا کی معیشت کو ایک جسم سمجھا جائے ویورز، تو آبنائے ہرمز کی حقیقت سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ آبنائے ہرمز اس کی مرکزی شہرک ہے۔ یہ سمندری راستہ صرف 33 کلومیٹر چوڑا ہے، لیکن یہاں سے گزرتا ہے دنیا کے سمندری راستے سے منتقل ہونے والے تیل کا ٹوٹل تقریباً 20% حصہ، روزانہ 2 کروڑ بیرل تیل، اور قطر کی LNG یعنی مائع قدرتی گیس کا بہت بڑا حصہ، کہا جاتا ہے کہ 80% حصہ یہاں سے گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ فرٹیلائزرز اور بہت زیادہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کی، وہ یہاں سے ہوتی ہے۔ سعودی عرب، عراق، کویت، متحدہ عرب امارات، قطر، ان سب کی توانائی کی برآمدات بڑی حد تک اسی راستے پر منحصر ہے۔ یعنی اگر یہ راستہ متاثر ہوتا ہے تو صرف خلیج نہیں بلکہ ایشیا، یورپ، امریکہ، بلکہ ہر جگہ اس کا اثر محسوس ہوگا۔ اب تھوڑا سا آبنائے ہرمز کی تاریخ پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ میں آج اس ویلاگ میں اسپیشلی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی آبنائے ہرمز پر کوئی جو برتری کی یا قبضے کی جنگ ہے، کیونکہ نئی جنگ نہیں ہے، نئی کشمکش نہیں ہے۔ 500 سال پہلے پرتگال کے لوگ، پرتگالی یہاں پہ آئے اور اس سمندری راستے پہ انہوں نے قبضہ کیے رکھا۔ پھر 19ویں صدی میں برطانیہ نے خلیجی ریاستوں کے ذریعے یہاں اپنی بحری برتری قائم رکھی اور یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے۔ لیکن اصل تبدیلی 1979 میں آئی جب ایرانی انقلاب آیا۔ اس کے بعد ایران نے دنیا پہ واضح کیا کہ اگر ایران پہ دباؤ ڈالا گیا تو خطے کی تجارت بھی محفوظ نہیں رہے گی۔
یہ سب سے بڑا ایک سلوگن ہے جس کو آج ہم اس لیٹسٹ دور میں فیس کر رہے ہیں۔ تب سے آبنائے ہرمز ایران کے لیے صرف ایک جغرافیہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ہتھیار بن چکی ہے۔ اب ایران کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہاں اس راستے کو مکمل بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف خطرہ پیدا کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ 2019 میں اس کی ایک مثال ایران نے قائم کی، جب چند آئل ٹینکرز کو وہاں روکا گیا تو چند گھنٹوں میں اس وقت تیل بھی مہنگا ہو گیا، شپنگ انشورنس بڑھ گئی، کئی کمپنیوں نے اپنے راستے بدل دیے، اور آج بھی صورتحال ایسے ہی ہے۔ یعنی یہ ٹیسٹ ایران پہلے کر چکا ہے اور آج اس کا پریکٹیکل ایک ڈیمانسٹریشن بڑی ایک طاقت کی صورت میں کر رہا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹس کے مطابق ویورز، کئی بحری کمپنیاں اب بھی معمول کے مطابق آبنائے ہرمز استعمال کرنے سے ہچکچا رہی ہیں۔ کیا ایران اب اس پہ کوئی نیا ٹول ٹیکس لگانے جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق کچھ ممالک نے ایران سے خصوصی اجازت مانگی یا محفوظ گزرگاہ کے لیے بات چیت کی، اور اس حوالے سے ایک نیا نظام بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ جہازوں کی نقل و حرکت پر جو ایران کی نگرانی میں ہو، گزرنے کے لیے مخصوص راستے طے ہوں یا درکار ہوں، اور ممکنہ طور پہ مالی شرائط بھی طے ہوں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایران پانیوں کے ذریعے اپنی جغرافیائی اہمیت کو معاشی طاقت میں بدل سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور سب سے اہم سوال ہے اور سب سے اہم نقطہ ہے اس وقت۔ اس طرح سمندر کے راستے ٹول پلازا قائم کرنے کے مترادف ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ سمندر میں ایک ٹول پلازا بن گیا، جہاں سے جو جہاز گزر رہے ہیں وہاں پہ اپنا ٹول ادا کر رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں، اور تو اس سے سوچیں کہ کس قدر انکم ہو سکتی ہے ایران کو۔ ایران جانتا ہے ویورز کہ امریکہ کے بحری طاقت کا روایتی انداز میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس نے ایک مختلف حکمت عملی اپنائی ہے۔ یعنی تیز رفتار جنگی کشتیاں، ڈرون، ساحلی میزائل، بحری بارودی سرنگیں اور الیکٹرانک وارفیئر سے بھی انٹرفیئر کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ چھوٹے سائز کی آبدوزیں جسے ٹیکٹیکل سب میرینز بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی اس میں استعمال ہو سکتی ہیں۔ یعنی کم وسائل سے زیادہ خوف پیدا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی بحری طاقت یعنی امریکہ یہاں مکمل سکون سے اور کانفیڈنس سے حرکت نہیں کر سکتا۔ آبنائے ہرمز ویورز، صرف ایک پانی کا راستہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ نہیں رہا، اس کے پیچھے بہت بڑی پالیٹکس ہے، بہت بڑی سیاست ہے اور اکنامک موو ہے۔ یہ دنیا کی معیشت کی نبض ہے۔ ایران اسے اپنی طاقت سمجھتا ہے، امریکہ اسے عالمی آزادی تجارت کا مسئلہ قرار دے رہا ہے، اور پوری دنیا سانس روکے اگلے قدم کا انتظار کر رہی ہے۔ کیا ایران واقعی اس سمندری راستے کو اپنی معاشی طاقت میں بدلنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یا امریکہ اسے ہر قیمت پر روکنے کی کوشش کرے گا؟ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ۔ باقی ایٹامک وار اور اسلحے کے مسائل اور ایران کے میزائل یہ ایک سیکنڈری چیز ہے۔ سب سے امپورٹنٹ اس وقت مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہ آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنا ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایران اس میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا امریکہ اس کو روک پائے گا، یا عالمی طاقتیں اس میں کوئی نیا کردار ادا کریں گی؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے آپ اس یوٹیوب چینل فوکس ود تصدق گیلانی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، تاکہ آپ کے پاس ہمارے تجزیے، تبصرے اور کریڈیبل انفارمیشن ٹائملی پہنچتی رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔